بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے وقف کے متعلق کئی باتیں بتانے کی کوشش کی آپ تک۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے اس کو دو حصوں میں کر دیا، ایک حصہ پہلے اور دوسرا حصہ اب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تقریباً ہماری آبادی 14-15 کروڑ کے قریب ہے۔ اگر 1 کروڑ کے قریب تک بھی یہ ویڈیو ہماری پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ مضمون اس طرح سے ہے، یہاں سے باقی رہ گئی تھی بات کہ موجودہ قانون میں وقف انتظامیہ میں کم سے کم 2 غیر مسلموں کی نمائندگی لازمی کر دی گئی ہے اور مسلم نمائندگی کو مختلف پہلوؤں سے کم کیا گیا ہے۔ پہلے شرط تھی کہ وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو مسلمان ہوگا، اب اس شرط کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلے وقف بورڈ کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو کا تقرر ہوتا تھا، اب حکومت خود اس کا تقرر کرے گی۔ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے ایک غیر مسلم رکن ہو سکتا تھا، اب ان غیر مسلم اراکین کی تعداد بحیثیت رکن و بحیثیت عہدہ 13 ہو سکتی ہے اور 2 غیر مسلم اراکین تو لازماً شامل ہوں گے۔ پہلے ریاستی وقف بورڈ میں صرف ایک غیر مسلم اس کا چیئرپرسن ہو سکتا تھا، جبکہ باقی سارے ارکان مسلمان ہوتے تھے اور انتخاب کے ذریعے آتے تھے۔ اب بورڈ کے 7 ارکان غیر مسلم ہو سکتے ہیں اور 2 ارکان کا غیر مسلم ہونا لازمی ہے۔ نیز ارکان کو وقف بورڈ منتخب نہیں کرے گا بلکہ ریاستی حکومت نامزد کرے گی۔ وقف میں رکاوٹ، نئے اوقاف کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، چنانچہ گزر چکا ہے کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس قانون کے مطابق جو شخص گزشتہ کم سے کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہو صرف وہی وقف قائم کر سکتا ہے۔ یہ پوری طرح شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام کی نظر میں جو شخص آج اسلام قبول کرے وہ بھی اسی طرح مسلمان ہے جیسے 5 سال پہلے مسلمان ہونے والا شخص۔ یہ 5 سال تک ایک مسلمان کو ان کے بنیادی مذہبی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح وقف کے عمل کو دشوار بنا دیا گیا ہے اور پھر یہ ثابت کرنا کہ وقف کرنے والا اسلام کے تمام تعلیمات پر 5 سال سے عمل پیرا ہے بے حد مشکل ہے۔ اصول وقف کی مخالفت، اسلام کا تصور یہ ہے کہ مالک کو اپنی املاک پر جائز تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے اور شریعت کی نظر میں اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ایک کار ثواب ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے اسلام میں وقف علی الاولاد کا تصور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین یا جائیداد اولاد پر وقف کرے، ایسی صورت میں وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق اس کے خاندان کے لوگ اس زمین و جائیداد سے فائدہ تو اٹھائیں گے لیکن اس کو بیچنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ موجودہ قانون میں اس میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے تو بل میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ وقف اسی وقت قابل قبول ہوگا جبکہ حقیقی وارثوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ یہ شرط بھی ناقابل قبول تھی کیونکہ ورثہ کو تو تقسیم وراثت کے ذریعے اپنا حق ملتا ہی ہے اور یہ حق مالک کی موت کے بعد متعلق ہوتا ہے۔ اب بعد میں جو 14 ترامیم آئی ہیں اس میں کہا گیا کہ وقف علی الاولاد اس طرح کیا جائے گا کہ اس سے کسی کا قانونی حق تلف نہ ہو۔ اس میں بہت زیادہ عموم ہے اور یہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے اصولوں میں دخل دینا ہے، کمزور کرنے کی کوشش۔ قانون وقف کو کمزور کرنے کی ایک اور صورت یہ اختیار کی گئی ہے کہ پہلے قانون وقف کو اور رائڈنگ ایکٹ تسلیم کیا گیا تھا، یعنی
اوور رائڈنگ ایکٹ تسلیم کیا گیا تھا، یعنی اگر دوسرے قوانین سے وقف قانون کا تعارض ہو تو وقف قانون لاگو ہوگا۔ اس بل میں اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف ایکٹ ایک اسپیشل قانون ہے اور مسلمہ قانونی اصول اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی اسپیشل قانون کسی جنرل قانون سے ٹکراتا ہے تو اس صورت میں اسپیشل قانون کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صرف وقف ایکٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اصول دیگر اسپیشل ایکٹ پر بھی نافذ ہوتا ہے، مگر وقف کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جھوٹ کا سہارا۔ افسوس کہ حکومت کے موجودہ ذمہ داروں نے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے اور جھوٹے وعدے کرنے پر کوئی ایوارڈ دیا جاتا تو شاید ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اس کے اولین مستحق قرار پاتے۔ وقف کے سلسلے میں بھی بار بار کچھ جھوٹ دہرائے جاتے ہیں جو برادران وطن کو متاثر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وقف بورڈ کو کسی بھی جائیداد پر دعویٰ کرنے کے مطلق اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک بھر میں وقف جائیدادیں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ پر محیط ہیں اور ملک کے تیسرے سب سے بڑے زمین کے مالک ہیں۔ ایک صاحب علم نے اس کی بڑی عمدہ وضاحت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں تمام وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ اس کا موازنہ اگر ہندو اینڈومنٹ سے کیا جائے تو تمل ناڈو میں 4,78,000 ایکڑ اور آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ زمین اینڈومنٹ کے پاس ہے۔ صرف ان دونوں ریاستوں کو ملا کر 9,40,000 ایکڑ زمین ہندو اینڈومنٹ کے پاس ہے، جبکہ پورے بھارت میں وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ زمین کو وقف قرار دینا کوئی خفیہ عمل نہیں ہے۔ اس کا پورا پروسیجر وقف ایکٹ میں مذکور ہے۔ وقف صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی جائیداد کا مالک ہو اور اسے اپنی ملکیت کے دستاویزات وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کو اعتراضات داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ حکومت ایک سروے کمشنر مقرر کرتی ہے جو زمینوں کی جانچ کرتا ہے اور ان کے وقف ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان ریاستی گزٹ میں شائع کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اس نوٹیفیکیشن کو 1 سال کے اندر وقف ٹریبونل میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ ان میں سے نصف تعداد میں کم یا زیادہ مسلمان بھی بستے ہیں تو ایسے گاؤں کی تعداد 3,85,000 ہوتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی آباد ہوتے ہیں وہاں کم از کم ایک قبرستان ہوتا ہے، عیدگاہ ہوتی ہے اور نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ اگر قبرستان اور عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ اور مسجد کے لیے نصف ایکڑ یعنی اوسطاً 2.5 ایکڑ فی آبادی زمین فرض کی جائے تو اس کی مقدار تو 9,62,500 ایکڑ زمین ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہندو بھائیوں کے یہاں مندر، مٹھ، شمشان گھاٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو 6 لاکھ ایکڑ زمین کوئی بڑا رقبہ نہیں ہے اور پھر سرکار کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ خود مسلمانوں کی ہے۔ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وقف کی جائیداد کا فیصلہ یک طرفہ طور پر وقف ٹریبونل کر دیتا ہے اور کسی بھی جائیداد کو اپنے قبضہ میں لے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف ٹریبونل کی حیثیت سول عدالت کی ہے جس کا اعلیٰ افسر ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے۔ اگر وقف کی جائیداد پر کوئی شخص، ادارہ یا سرکار قابض ہو تو اس میں کیس چلتے ہیں، فریقین اپنا ثبوت پیش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں ٹریبونل فیصلہ کرتا ہے۔ اگر فیصلہ پر کوئی ایک فریق مطمئن نہیں ہو تو وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وقف ٹریبونل کی مدد سے وقف بورڈ جائیداد کو وقف قرار دیتا ہے جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ معترضین بار بار یہ بات اٹھاتے ہیں، یعنی اعتراض کرنے والے لوگ بار بار یہ بات اٹھاتے ہیں کہ سابق قانون وقف بورڈ کو کسی بھی زمین پر دعویٰ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وقف بورڈ کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اور کیا صرف وقف بورڈ کے کسی دعویٰ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کسی زمین پر اپنا حق پیش کر سکتا ہے اور کسی پر نہیں۔
البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کرے تو قابل قبول ثبوت کے بغیر دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا، اور مقدمہ قبول کرنے کے بعد بھی جب تک کوئی بات ثبوت و شہادت سے ثابت نہ ہو جائے اس دعویٰ پر مہر نہیں لگائی جاتی ہے اور اس دعویٰ کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پروپیگنڈے سے محفوظ رکھے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور وقف کے قانون کو، وقف کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے آخر میں چلتے چلتے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بڑی محنت سے بنائی گئی ہے، اس کو خوب شیئر کریں، خوب مسلمانوں تک پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔